تو وہ ہمیں یہ ہدایت اور گائیڈنس دیتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، اور وہ بھی میری مخلوق ہے اور اس کو بھی میں نے پیدا کیا، لیکن تم نے اپنی نسبت سے یہ سمجھنا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ اور جب تم اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرو، اپنی اور اس کی جو فریکوینسی ہے میچ کرنے کی کوشش کرو، اور دیکھو کہ میں نے اس کے ساتھ کس طریقے کا ایک تعلق قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دفاعی پوزیشن نہیں بتائی انسان کو۔ بڑی گہری بات ہے۔ دفاعی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ دشمن حملہ کرے گا، دشمن بڑا قریب ہے یہاں پہ ہم سے، دشمن حملہ کرے گا تو پھر میں نے ایکٹیویٹ ہونا ہے اور پھر میں نے 2-4 میزائل جو ہے فائر کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بولا، اللہ نے کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ نے ایک ایسی پوزیشن بتائی ہے جس میں دفاع نہیں کرنا، بلکہ تم نے پہلے حملہ کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، فعل امر ہے وہاں پہ، حکم ہے اللہ کا کہ تم نے اس کو دشمن بنانا ہے۔ دنیا میں باقی کسی اب اس میں دیکھیں نا تو ادھر یہ نہیں کہ ان کو دشمن بناؤ، شیطان کو لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم نے اس کو دشمن بنانا ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں عمر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے، عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، اس کے اندر یہ فضیلت بھی آتی ہے کہ وہ جس رستے سے گزرتے تھے شیطان اس رستے کو چھوڑ کے بھاگتا تھا۔ اور وہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ شیطان کی چال جو تھی، اس کے جو راستے تھے، اس کے جو قدم اور قدموں کے نشانات جو تھے، جس کو خطوات کہتے ہیں، اس کو وہ پہچانتے تھے۔ جب ہی وہ بات کرتے تھے، اپنی ایک رائے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا تھا۔ آپ آیت الخمر شراب کی آیتیں دیکھیں، آپ پردے کی آیتیں دیکھیں، عسیٰ ربہ ان طلقکن التحریم کی آیتیں دیکھیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کی جو رائے تھی دین کو سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت اور بصیرت عطا کی تھی شیطان کو سمجھنے کی، وہ اتنی گہری تھی کہ شیطان اس رستے پہ آتا ہی نہیں۔ آج کی یہ جو ہماری نشست ہے، اس کے اندر میرے پاس 2 سیگمنٹس ہیں اور وقت کی بہت قلت ہے، اور جب سے میں آیا ہوں تو مجھے ایک چیز پہ بڑا فوکس ملا ہے، ٹائم کے اوپر۔ اور یقیناً جو یہ ٹائم ہے ہمیں لحاظ بھی اور خیال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا اس ٹائم پہ جا کے سو جاتی ہے۔ اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو، اگر میرے پاس توپ لگی ہوتی تو میں سلامیہ بھی پیش کرتا آپ لوگوں کو کہ آپ اپنا بستر چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور میں نے جب یہ دیکھا ہے، ایجوکیٹر میں پڑھتے ہیں نا آپ، یہ ایجوکیٹر کے بچے بھی جو ہے یونیفارم پہن کے آئے ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو وقت کی پابندی ہے، 2 سیگمنٹس ہیں، ایک اس ٹاپک کے کلیات ہیں۔ کیا ہیں؟ کلیات، مطلب میں ایک جمیع تر جو معاملات ہیں وہ میں سمجھاؤں گا، اور اگر مجھے وقت نے ٹائم دیا، مجھے اگر مہلت ملی تو میں اس کی جزیات، جس کو مائکروز کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم جائیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ہمارے دلوں کے جو تاج ہیں، ان کی ایک بڑی ہی اعلیٰ کتاب ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انہوں نے ان 2 درجات کے درمیان جو درجے ہیں، جو منزل ہیں، اس کے اوپر ایک بڑی بسیط کتاب اور اس کی شرح کر دی انہوں نے۔ تو اس کے اندر وہ ایک چیپٹر، ایک عنوان، ایک باب قائم کرتے ہیں، اور وہ باب کیا ہے، وہ عنوان کیا ہے؟ تدرج الشیطان فی الاغواء یا فی اغواء الانسان، کہ شیطان انسان کو کس طریقے سے راہ سے، صحیح راستے سے، اچھائی سے ہٹاتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے مختلف جو اس کے حربے اور درجات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور اس کو میں کلیات کا نام دیتا ہوں۔ اور انہوں نے 6 جو درجے ہیں وہ وہاں پہ رکھے ہیں، انشاءاللہ میں 7 یا 8 درجات تک لے کے جاؤں گا انسان کو، کہ انسان کس کس طریقے سے گمراہ ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے، کیونکہ آپ لوگ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف آپ لوگوں کے جو ہے معمولات اور کام اور امور ہیں، اور ہر کسی کا پیشہ الگ ہے، ہر کسی کا کام الگ ہے، ہر کسی کی سوچ الگ ہے۔
تو ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے جس کے اوپر علماء نے بہت لکھا ہے، اور وہ سمجھنے کی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی کرنا۔ میں کہتا ہوں بہت مشکل کام، اس سے پہلے چلے جائیں تو گناہوں سے بچنا، وہ اس سے بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ بہت آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو سود خور ہے، حاجی بھی ہیں، بہت سے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو قاتل ہیں لیکن انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان کا نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا۔ یہ انسان کی جو ہے نا معاملات انسان کے رہتے ہیں، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے یقیناً یہ مشکل کام ہے گناہوں سے بچنا، اس کے اوپر نیکی کرنا یہ بھی مشکل کام ہے۔ لیکن ان دونوں کاموں سے بڑا جو مشکل کام ہے وہ بتاؤں کیا ہے؟ وہ جو گناہوں سے بچ کے نیکی کمائی یا خیر کے کاموں میں لگ کے جو نیکی کمائی، اس کو مرتے دم تک بچا کے رکھ۔ قرآن کی آیت ذرا غور کرے گا ایک دفعہ، ان الذین آمنوا ثم کفروا، سب سے جو اعلیٰ نیکی ہے اس دنیا کے اندر وہ ایمان لانا ہے۔ تو اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں ثم کفروا، پھر کافر ہو جاتے ہیں، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ اور ہم یہ دور دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں فطرے اس طریقے سے ہمارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، اس طریقے سے وہ فطرے اللہ کے رسول نے کہا تھا جس طرح بارش نازل ہوتی ہے نا مسلسل تواتر کے ساتھ، اس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اوپر لوگوں کے اوپر فتنے ان کے گھروں کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو یہ گناہ سے بچ کے نیکی کمانا یا خیر کے کاموں پہ لگ کے نیکی کمانا، اس سے بھی اونچا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ نیک کام کر کے اس کو بچا کے رکھنا، ایمان لانا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کے اوپر اپنی موت دے دینا، اپنی روح نکال دینا، یہ ہے بڑا فلسفہ۔ جبھی احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو تھے نا بستر مرگ پہ تھے، کوڑے کھائے بیچارے نے خلق قرآن کے مسئلے پہ، معصوم سی شخصیت، معصوم اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں ڈٹے ہیں تو کوڑے کھا رہے، اور آخری ایام میں بستر مرگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو غنودگی کے عالم میں بیٹا برابر میں عبداللہ روایت کرتا ہے کہ بابا جان غنودگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان آپ نے ساری زندگی موت کے لیے تو گزاری ہے کہ وہ آپ کی دلہن بن کے آئے گی آپ کے پاس، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب جب وہ آ رہی ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں مرنا۔ یہ نہیں بولا بلکہ بولا ابھی نہیں۔ تو احمد بن حنبل اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بیٹا میں موت کو نہیں کہہ رہا ابھی نہیں، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے شیطان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ اپنی انگلیاں چبا رہا ہے یوں کر کے اور کہہ رہا ہے کہ احمد تم میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو، تم میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو، میں تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ احمد بن حنبل تھے، یہ جوتے بھیج دینا، اگر جوتے کسی ایک ایسے انسان کو جس کے اوپر جن چمٹا ہو تو وہ جن چھوڑ کے چلے جاتا تھا، اتنی ہیبت تھی۔ جن کو فرشتے ملنے آتے تھے اور شیطان ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، اور غنودگی کے عالم میں، کمزوری کے حالت میں احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ مطلب شیطان کو لگا کہ اب یہ نکل گئے میرے ہاتھ سے، میں گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی میری سانسیں باقی ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر اپنے رب کی عبادت، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت تجھے نہ آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الیقین کہہ دیا۔ تو یہ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا ایک انسان کو، اور آپ نیکیاں جمع کر لیں،
ایک بالٹی رکھیں اس میں نیکیاں ڈال دیں آپ، اور جس رستے کی نیکی آپ کی ہوگی، جس رستے پہ آپ چلیں گے، اس کا کام کیا ہے؟ اس نیکی کو پنکچر کرنا، اس بالٹی میں سوراخ کرنا، اس بکٹ میں سوراخ کرنا، تاکہ یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کم کر دے بس، کیونکہ ہے تو یہ دشمن نا ہمارا۔ تو سب سے بڑا جو درجہ، سب سے پہلا جو اس کا کام ہوتا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے الشر الاول شر الکفر والشرک، کہ یہ اپنی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اپنی اٹموسٹ لیول کی جو اس کی ایفرٹس ہیں پٹ کرتا ہے، صرف اس بات کے اوپر کہ ایک انسان کو اللہ کے ساتھ کفر کے رستے پہ لگا دے، انکار کے رستے پہ لگا دے، بغض، اللہ سے بغض کرنے کے اوپر لگا دے، اور دین دشمنی کے اوپر لگا دے۔ سب سے پہلا لیول اس کا یہ ہوتا ہے، شرک کرنا شروع کر دے، انکار کرنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑا لیول ہے، یاد رکھیں، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آپ نے بڑا کوئی نام دیکھنا ہو تو فرعون کا نام دیکھ لے گا، انا ربکم الاعلی، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر تکبر دیکھنا ہو تو ابو جہل کا نام رکھ لے گا اپنے ساتھ۔ یہ وہ تھے جو اس کائنات کے اندر جن کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن منفیت کے اندر، شر کے اندر، کفر کے اندر، بغض کے اندر، عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، اسلام دشمنی کے اندر، اللہ سے دشمنی کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یاد رکھا جائے گا۔ اور اس میں پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک انسان کو یہاں لگا دے، بس یہ انکار کر بیٹھے اللہ کا، اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر بیٹھے، اللہ کی تخلیق کا، پیدائش کا، کہ اللہ نے کس طرح پیدا کیا انسانوں کو، اس کا انکار کر بیٹھے۔ اس کی پوری کوشش اور جب یہ دیکھتا ہے آ کے نا، اس کی پوری ایک فائل بن رہی ہوتی ہے ایک بندے کو لے کے، اچھا بھائی اس کے اوپر پوری ہم نے حربے لگائے، چالیں چلی ہیں، سب کچھ کرا ہے، یہ بندہ یار کفر نہیں کر رہا، یہ بندہ کفر نہیں کر رہا ہے، شرک بھی نہیں کر رہا، یہ بندہ پکا ہے۔ چلو بھائی اس بندے کو، اس کا اللہ نہیں خراب کر سکتے ہم، اس کے ایمان کے اندر سے اس کو بے ایمان نہیں بنا سکتے نا، چلو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بدعت پہ لگاتے ہیں۔ جب یہ علماء نے لکھا ہے کہ بدعت جو ہے نا، بدعت یہ ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی محبوب، پسندیدہ اور مرغوب ترین چیز ہے، جس کو اس میں بڑی رغبت ہے، اور اس نے صرف مسلمانوں کو نہیں، یہودیوں کو بھی بدعات کے اوپر لگایا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم کے اندر، ایک حق کے اوپر فرقہ ناجیہ۔ عیسائیوں کے ان کے 70 بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، اور مسلمانوں کے 73، 77 من امتی، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں کے اندر بٹے گی، 72 جہنم کے اندر ہوں، ایک الا واحدہ، ایک جنت کے اندر ہوگا۔ تو وہ 72 جو ہوں گے، 72 سیگمنٹس، ٹکڑے جو ہوں گے، وہ بدعت کے اوپر ہوں گے۔ یہ اس کی محبوب ترین میں کہتا ہوں چال ہے، جس میں اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو، اس جگہ کو، اس علاقے کو اپنی رحمتوں کے اندر رکھے۔ میں اکثر لوگوں کو اس کے اندر دیکھتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں بدعت کے بارے میں، بڑا زام ہوتا ہے جی ہم تو کوئی جو ہے وہ بت کی پوجا نہیں کرتے، اور ہم تو پکے تک کے، وہ ٹھیک ہے جی، آپ اللہ کا معاملہ آپ کا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، حالانکہ میں تھوڑا سا اور کھولوں، میرا موضوع نہیں ہے تو 2-4 باتیں جو ہے نا وہاں سے بھی نکل آئیں گی۔ چلے میں 2 چیزیں آپ کو دے دیتا ہوں آسان سے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اوپر والے ٹاپک کے اوپر جا رہے ہیں واپس، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من قسم لغیر اللہ فقد اشرک۔ اپنے کفر، ایمان، شرک کا چیک لینا ہے، سب سے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، ایک کرائیٹیریا، اصول رکھ لیتا ہوں، تاکہ اپنے آپ کو اور اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیں۔ کرتے تو نہیں ہیں، اچھا نہیں کرتے، اچھی بات ہے، پتہ تھا، یہ دوسرا مسئلہ۔ اللہ کے رسول نے کہا، من قسم لغیر اللہ فقد اشرک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، میری قسم، ماں کی قسم، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے
قسم کھاؤ میری. یہ جس نے جہاں جہاں قسمیں کھائی ہیں اللہ کے رسول نے کہا اس نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک. ہاں جی، کہاں گئی توحید؟ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گئے مسلمان؟ کہ سب سے بڑا جرم کر دیا اس کائنات کا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. اچھا جی، پھر تھوڑا سا اور کفر شرک سمجھنا ہے. بالکل نئی گاڑی آئے گی، پیچھے آپ کو ایک چھوٹا سا کپڑا دکھے گا کالے رنگ. بچہ آئے گا تو ایک دھاگا لگا دیں گے اس کو، یہاں کہیں تعویذ پہنا دیں گے. تو حدیث نبوی سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، من تعلق تمیمہ، جس نے تمیمہ باندھا، تعویذ لٹکایا، اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. کیونکہ بچانے والی ذات، نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات اللہ ہے. پورا قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ نفع نقصان کے فلسفے پہ کھڑا ہوا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے پیچھے لگتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتا ہے نہ ان کو نقصان دے سکتا ہے. تو آپ دھاگا پہنا کے کیا لگتا ہے کیا ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے کیلے لگا کے گھر میں کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ جنات سے بچ جائیں گے ہم؟ یا اسی طریقے سے آپ کپڑا باندھ دیں گے تو آپ کی گاڑی کو نقصان نہیں ہوگا؟ تو آپ مطلب کہ اللہ کہتا ہے نا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، مطلب اس عرش کے بادشاہ کو چھوڑ کے تم کس کے پیچھے لگے؟ کالے کپڑے کے پیچھے. یار اللہ پتہ ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کل انعام، او یہ جانور ہیں. اس کے بعد اللہ اس پوری قوم کو پتہ کیا کہتا ہے؟ بل ہم اضل، یہ اس جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ جانور بھی اللہ کی توحید، اللہ کے رب ہونے کو، مالک ہونے کو مانتا ہے. یہ چڑیوں کو دیکھے نا صبح و شام بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے. پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، پوری کی پوری کائنات. تو اللہ کہتا ہے یہ ان سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں اگر یہ اللہ کی توحید کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں. چلیں جی بدعت کی طرف چلتے ہیں. سب سے بڑا وبال جو میں بدعت کا سمجھتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں بدعت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت بدعت کے اوپر ہوگی، یاد رکھیں گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق من امتی، میری جو امت ہے وہ 72 میں 73 میں بٹے گی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے. وہ بدعت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یا کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو سب سے بڑا مسئلہ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو انسان بدعت کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ بدعت کر رہا ہے. ایک انسان گناہ کر رہا ہے، اس نے قتل کر دیا. بنی اسرائیل میں کیا تھا نا ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا. احساس ندامت تھا اس کے اندر. اس کا جو نفس ہے وہ اس کو کہتا تھا کہ تم نے غلط کام کیا ہے. آپ کسی کے پیسے کھا کے بیٹھ جائیں، نفس اندر سے بولتا رہے گا کہ یہ تم نے غلط کام کیا ہے. کسی کو گالی دے دے زندگی بھر یاد رہے گا کہ میں نے اس کو تنگ کیا تھا زندگی میں. نفس نہیں بھولتا اتنی آرام سے، نفس لوامہ ملامت کرتا رہتا ہے. لیکن بدعت کا کتنا بڑا وبال ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا وبال ہے یہ کہ انسان اس کو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. اور جبھی علماء لکھتے ہیں کہ جو بدعتی ہوتا ہے اس کو ساری زندگی توبہ نصیب نہیں ہوتی، توبہ نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ اس کا جو وبال ہے، اس کی جو سختی ہے، اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ گناہ کبیرہ سے اوپر ہے. کیونکہ آپ نے پتہ ہے کیا جرم کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے ہیں نا یہ کلمہ. تو لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا مقام مرتبہ. پھر دوسرا جو ہے نا شان رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدعتی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا نام ہٹا دیتا ہے کلمے میں سے، اور کیا کہتا ہے؟ نفسی رسول اللہ، نعوذ باللہ، میرا نفس جو ہے نا وہ اللہ کا رسول بن گیا. یا پھر وہ کہے گا کہ فلاں امام رسول اللہ، فلاں شخص رسول اللہ. یہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی خطرناک چیز ہے. ابھی میں کہوں کہ ایسا کلمہ پڑھیں
جلائی دے گا مجھے یہ قوم ہیں گستاخ رسول کہہ کے، لیکن جب عمل کی باری آئے گی سب ہٹ جائیں گے۔ کر تو رہے ہیں نا، بدعت کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور دوسرا وبال پتہ ہی نہیں ہوتا بدعت کا ایک انسان کو کہ وہ ساری زندگی کرے گا۔ اور ذرا کچھ حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے خاص جمع کر کے لے کے آیا ہوں کہ شاید کہ میری بات جو ہے نا کسی کے دل میں لگ جائے۔ اچھا جی، صحیح روایت ہے یہ ترغیب و ترہیب کی۔ حدیث نمبر ہے 52 ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اب وہ صبح و شام تسبیح کر رہا ہے، کیا تسبیحات کر رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ساتھ میں اعمال نامے کے اندر کیا ہے؟ بدعت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بدعت کو کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول نہیں کر رہے، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑے، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑ دے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جناب والا توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عدلاً ولا صرفاً، اللہ اس کے عمل ہی قبول نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے پاس ایک عمل آپ لے کے آئیں گے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت، من عمل عملا، بدعت جو ہوتے ہیں نا، بدعت وہ اچھے کام ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بہت اچھے کام ہوتے ہیں۔ وہ ایک خاص طریقے سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وہ ایک خاص طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کا نام ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا دنیا کے اندر، لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ختم نبوت کی مہر نہیں تھی۔ کس کی مہر نہیں تھی؟ ختم نبوت کی مہر نہیں تھی اس کے اوپر، وہ بعین ہی ایز اٹ از وہ عمل نہیں تھا جو اللہ کے رسول نے 1445 سال پہلے کیا تھا۔ فَهُوَ رَدٌّ، کتنا ہی خوبصورت، حسین، اعلیٰ اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا گیا ہو، کروڑوں روپے کیوں نہ خرچ کیے ہوں اس کے اوپر، ساری زندگی کی ریاضت کیوں نہ ہو اس کے اوپر، اللہ کے رسول کا فتویٰ کیا ہے اس کے اوپر؟ فَهُوَ رَدٌّ، ریجیکٹڈ، کیا ہے؟ منسوخ، باطل، ضائع، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا سرکاری کاغذات جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اسٹیمپ اور سائن کا کتنا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ 18 گریڈ کے آفیسر کا اگر اسٹیمپ سائن نہ ہو، نادرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو اپنا نظام اور سسٹم بنایا ہے اس میں بھی دنیا کے اچھے عمل کیوں نہ ہوں، میرے بھائی اس کے اوپر ہمارے آقا، ہمارے حبیب، ہمارے رسول، ہمارے دلوں کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہاشمی القریشی العربی، ان کی ختم نبوت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہوگی، اللہ اس عمل کو نہیں لے کے آئے گا۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اس کے اوپر، میرے بھائی اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بالکل ویسا ہی عمل لے کے آنا پڑے گا۔ اب سوال ایک اور یہ پیدا ہوتا ہے، مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم بدعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کے لیے اپنی زندگیوں کو سنت کے اوپر ڈھالنا پڑے گا۔ کس کے اوپر؟ سنت کا علم رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اپنی نماز کو جا کے ٹیلی کریں، کیا کریں؟ چیک کریں جا کے۔ اللہ کے رسول نے باریکیوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ باریکیوں کے ساتھ نماز سکھائی ہے۔ ایسی باریکیاں، بیٹھنے کا طریقہ، تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ، رکوع میں جھکنے کا طریقہ، ساری باریکیاں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ تم نے یہ نماز پڑھی، تم نے یہ روزے رکھے، تم نے یہ دعائیں پڑھی، یہ تم نے کیوں پڑھی؟ تمہاری سند کیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرنے کو؟
میں تو صرف اپنے نبی کی بات مانتا ہوں، میں تو صرف اپنے نبی کا عمل جانتا ہوں، تو ساری زندگی کہیں ہماری جو ہے خراب اور برباد نہ ہو جائے۔ تو ویسے ہی عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ سوچے ایک شخص باریش ہو گیا، مطلب کہ بزرگی آ گئی، ساری زندگی اس نے مسجد میں لگا دی، لیکن محترم کو یہی نہیں پتا تھا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے رسول والا تھا بھی یا نہیں تھا۔ اور میں اسی مسئلے میں ایک آخری بات بھی کروں گا۔ ہمارا جو دین ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا دین پتہ ہے کیسا دین ہے؟ دیکھا دکھایا دین ہے، سنا سنایا دین ہے، پڑھا پڑھایا دین نہیں ہے ہمارا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، نئے نئے مسجد میں جاتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں وہ نماز کو؟ دیکھیں گے اچھا بھائی سب رکوع میں جا رہے ہیں، وہ بھی رکوع میں چلے جائیں گے، کبھی کبھی تو سجدے میں لیٹ ہی جاتے ہیں وہ۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ برابر والے جو انکل ہیں وہ کچھ پڑھ رہے ہیں دل ہی دل میں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ کا، بچے کو آواز کیا آ رہی ہے؟ وہ برابر میں کھڑے ہوئے کیا کرے گا؟ تو ہمارا بھی جو دین سیکھنے کا طریقہ ہے نا وہ ایسا ہی ہے۔ ہم نے دیکھا اچھا بھائی کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، چلیں بھائی اسی کو، میں تفصیلات کے اندر نہیں جاؤں گا، میں آپ کو اشارے کر کے بتاؤں گا۔ سیکھنا آپ کا کام ہے، کل کو منکر نکیر نے جب گریبان پکڑنا ہے نا آپ کا اور پوچھنا ہے اس سے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں بتاؤ نا جس کو نبی بنا کے بھیجا تھا، جس نے طائف میں پتھر کھائے تھے تمہارے لیے، جس نے اپنے دانت شہید کیے تھے اپنے لیے، جس کی بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، جس نے ساری زندگی لگا دی، جو کافروں کے لیے روتا تھا لعلک باخع نفسک، جس نے اپنے آپ کو گھلا دیا اس غم کے اندر اللہ یکون مؤمنین کہ تم ایمان لے کے نہیں آتے، تم اس بارے میں اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا بھائی۔ تو اپنی قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ ایک صحابی تھے، ان کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری۔ بدعت کیسی ہوتی ہے سمجھ لیں ذرا، چھینک ماری اور اس نے کیا کہا کہ الحمدللہ، ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں، ایڈیشن کیا کیا والصلاۃ والسلام علی رسول، مطلب درود بھی ساتھ میں ایڈ کر دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بھی ایڈ کر دیا۔ تو صحابی رسول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے بندے، اگر میں چاہتا تو میں بھی یہ ایڈ کر دیتا، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دین نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول نے جتنا بتایا کہ جب ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہنا ہے، تو اتباع یہی ہے۔ صحیح عشق رسول کی تعریف اور تعبیر یہی ہے کہ آپ نے الحمدللہ ہی کہنا ہے، کچھ اور نہیں بڑھانا۔ اور بعض مسئلوں میں تو میں آپ کو بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی ہے، حالانکہ بعض جگہوں کے اوپر صرف بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے اور بعض جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ باریکیاں سمجھنی پڑیں گی آپ کو کہ جتنا اللہ کے رسول نے کہا دیا اتنا لینا، اور جتنے سے منع کر دیا یا نہیں کیا اتنا نہیں کرنا، یہ ہے اصل ہے۔ اب اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص بدعات کے اندر بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ہماری نیکیوں کی وہ جو بڑی خوبصورت سی بالٹی ہے اس کے اندر کبیرہ گناہ جو ہے نا اس کا کچوکا لگاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سراغ کرتا ہے کہ اس نے جو جمع کیا ہے بس کہیں نہ کہیں سے وہ نکلے۔ توحید بھی پکی ہے، سنت بھی پکی ہے بندے کی، چلو کوئی ایک آدھ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، وہ ایک آدھ پنکچر نہیں دکھتا ہمیں۔ اور یہ میں اس کو جو ہے نا ایک سمپل سی تعبیر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو ہم عادات، ایڈکشنز، عادت کس سے کہتے ہیں؟ ایک مطلب ایک ہوتی ہے اچھی عادتیں اور کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بری عادتیں بن جاتی ہیں ہماری۔ تو ایک تو ہے کہ کبیرہ گناہ کرنا اور دوسرا اس کے اوپر مصر ہونا، اس کو اپنی عادت بنا لینا، اس کے اوپر اس کا بہت بڑا کام ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ اس کی کوشش ہوتی ہے
کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو انسان ہے یہ کسی نہ کسی عادت کے اندر پڑ جائے، بری عادتوں کے اندر پڑ جائے. کہیں سگریٹ نوشی ہوگی، کہیں شراب نوشی ہوگی، کہیں پہ بری محفلیں ہو جائیں گی، کہیں پہ مطلب ایک انسان کچھ نہیں ہے، ساری زندگی اس کی سیٹ ہے، سود کے معاملات ہیں، ساری زندگی صحیح ہے، اس کی خلوت خراب ہوئی ہے، ساری زندگی صحیح ہے، اس کی زبان جو ہے اس سے دوسرا انسان محفوظ نہیں ہے، ساری زندگی صحیح ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ شامل ہے زندگی میں. تو وہ جو ایک ایک دو دو پنکچر ہے نا آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں، یہ شیطان جو ہے نا لگاتا ہے خاص طور پہ، اور یہ ہر انسان کے نفس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس پنکچر کے اوپر آپ نے خیال کرنا ہے بس. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بڑا مضبوط کر دے گا. وہی سب سے بڑا آپ کا چیلنج ہے زندگی کا، وہی سب سے بڑی جنگ ہے آپ کی. اور اگر وہاں بھی جو ہے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو ادھر سے بھی پاس ہو گیا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ صغائر، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو محقرات ہیں، جو گناہوں کو چھوٹا سمجھنا، گناہوں کو حقیر سمجھنا. ذرا اپنی جیبوں میں ہاتھ لگائیں اور بتائیں یہ موبائل ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، وہ چیز جس کو ہم بہت برا اور بڑا ہی برا سمجھتے تھے، ہماری سوچوں کے اندر بھی نہیں تھا، اب ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا. اور آپ دیکھیں نا اب رمضانوں میں وہ برکتیں کہاں ہیں ہمارے؟ اب قرآن سننے میں وہ لذتیں کہاں ہیں؟ اللہ کی بات سننے کے اندر وہ گہرائی کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کی میں ایک بات سوچتا ہوں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چڑیا جیسے دل تھے ان کے. کیسے دل تھے؟ معصوم دل تھے ان کے. ان کو کوئی ایک انسان یہ کہہ دیتا نا کہ اتقی اخی اخی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اگر وہ بیٹھے ہیں کوئی کہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان کو فلسفے سنانے کی ضرورت نہیں تھی بڑے بڑے کہ بڑی ہم کوئی کانفرنس لگائیں گے، مجمع لگائیں گے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ علامہ خطیب اور فلاں آئیں گے، پھر آگے کوئی بات سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. ان کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی بھائی. ان کا کیا تھا؟ صرف ان کو یہ کہہ دو کہ اللہ سے ڈر، اور ان کے لیے یہ بات کافی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو تھی نا زندگی میں، چھوٹی چھوٹی باریکیاں، اس کو جو ہے نا بڑا خیال کرتے تھے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو علل اعلان یہ بات کہتا ہوں بھائیوں، کبیرہ گناہ کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے ایک گالی دے دی کسی کو، ایک انسان نے قتل کر دیا، ایک انسان نے جھوٹ بول دیا، ایک انسان نے غلط معاملہ کر دیا، وہ ایک دفعہ کیا اس نے، وہ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ کیا اس نے، اس کے 23 گھنٹے 45 منٹ پھر بھی ٹھیک ہے، وہ اس کے باقی جو گھنٹے پھر بھی صحیح رہیں گے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ اب یہ بڑے پنکچر نہیں لگا رہا، کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے 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 پنکچر. اب آپ اپنے بائک کا جو ٹائر ہے، گاڑی کا جو ٹائر ہے، ایک ہے کہ اس کو پھاڑ دیں، کفر شرک کیا ہے کہ کاٹ دیا آپ نے، بدعت کیا ہے آپ نے کاٹ دیا اس کو، اور صغیرہ گناہ کیا ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر 30-40 پنکچر لگا دیے. نقصان تو اس نے کرنا ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے آپ نے، تو اس سے آپ جو ہے نا بڑے معاملات کریں گے. اچھا جی، ادھر سے بھی ایک انسان بچ جاتا ہے. اب یہ اور نیکی اور اچھائی کی طرف جا رہا ہے، اچھی محفلیں، اچھے معاملات. تو 5واں درجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اشغالہ بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب. کہ یہ ایک انسان کو، اور یہ رمضان کی مناسبت سے دیکھے گا کیونکہ ماحول اتنا پیارا بن جاتا ہے رمضان میں نا، ٹی وی بند کر دیتے ہیں، گانے سننا بند کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے فلمیں دیکھنا بند کر دی، اور کئی معاملات ہم نے ختم کر دیے. جی کوئی مسئلے کی بات نہیں، اب تو روزہ ہی نہیں کٹ رہا ہمارا. عصر کے بعد کچھ نہیں، چلو پتنگ اڑا لو، کچھ نہیں تو کرکٹ کھیل لو. تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو ایسے معاملوں کے اندر پھنساتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مباح. کیا کہتے ہیں؟ مباح، جس میں نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا ہے. چلو یار ایک گیم ہی کھیل لیتے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے.
تو یہ ٹائم پاس کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو ادھر ادھر کھپانا شیطان کی چال ہے بہت بڑی. رات نہیں کٹ رہی، ذکر اذکار کر لو، بیٹھو. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا کہ صحابہ کہتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے، اللہ کے رسول استغفار کرتے اور ہم اس کو گنتے کہ وہ 100 دفعہ تک اللہ کے رسول استغفار کر رہے ہوتے محفل کے اندر. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں روز 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، 70 دفعہ استغفار کرتے اللہ کے رسول. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہم نے نیا شروع کیا ہے نا، اور یہ ایک نئی بیماری ہم نے امپورٹ کی ہے، بور ہونے کی. کیا ہونے کی؟ یار بوریت بڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی چالیں ہیں، آپ نے اس کو بڑا فوکس کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیا کرنا ایسے کاموں کے اندر لگا دینا جس میں نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ مل رہا ہے. لیکن یاد رکھے گا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ کو ٹائم ضائع کرنے کی عادت پڑ جائے گی، آپ کو اپنے ٹائم کو صحیح استعمال نہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ برا ہی ہے. اس کے بعد بالکل میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں. وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک انسان مباح معاملوں کے اندر بھی نہیں پھنس رہا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے عمل جس کو ہم العمل المفضول کہتے ہیں، مطلب ایسے عمل اچھے ہیں، مسنون ہیں، اللہ کے لیے ہیں، لیکن وہ افضل عمل نہیں. کیا نہیں ہے؟ افضل عمل نہیں ہے، اس کے اندر لگا دیتا ہوں. ایسا کہ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نفس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. رمضان کے اندر میں 2 مثالیں دوں گا آپ کو. اپنے نفس سے پوچھیں، ہم نفل عبادت جو ہے، نفل عبادت کون سی عبادت؟ نفل عبادت، اس کا زیادہ ثواب ہے، فرض عبادت کا زیادہ ثواب ہے. لیکن ہم اسی رمضان کے اندر ہماری 5 نمازیں دیکھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دل کی کیفیت، اور تراویح، قیام اللیل، تہجد، اس میں ہماری جو دل کی کیفیت ہے اس کو دیکھیں. تو کیا کرتا ہے وہ کہ ایک ہے فرض کہ جس کو چھوڑنے پہ گناہ، کرنے پہ اللہ کی رضا، اس کو نیچے کر دیتے ہیں، اور نفل سنت جس کو کرنا اللہ کو پسند، نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے، اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ فرض کے. سبحان اللہ. اور مجھے تو ایک شیخ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، میں نے خود نہیں پڑھا تو میں ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں، اب وبال وہ جانے اس بات کا. بات بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں ظہر اور عصر کے ٹائم پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پسینہ آ جائے، کیا آ جائے؟ پسینہ آ جائے، یہ زیادہ افضل ہے اس آنسو کے جو آپ کو رات میں قیام اللیل کرنے میں. مطلب فرض نمازوں میں کچھ ہو نہیں رہا اور نوافل کے اندر جو ہے نا ہم لگے ہوئے. یہ کیا ہے؟ جو بنیادی چیز ہے اس کو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، اس پہ فوکس نہیں ہے ہمارا، اور جو بنیاد کے بعد کی چیز ہے وہ سر کے اوپر چڑھا دی ہم نے. دیکھ رہے ہیں ہم بات، مطلب بند ہے پیچھے سے. غلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین، شیاطین جو ہے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اثرات ہماری نفس کے اوپر یہاں تک موجود ہیں. چلیں اس کو اور نیچے لے کے آ جائیں. ایک انسان فرائض بھی اچھے کر رہا ہے اور اس کے جو ہے نا اور معاملات بھی ٹھیک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا 2 شرائط کے ساتھ، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت اور عقیدے کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب رات کی شان کیا ہے رمضان کے اندر کہ وہ قیام کرے گا اللہ کے سامنے، کھڑا ہوگا اللہ کے آگے. نفس کو کھڑا ہونا کیا ہے؟ بھاری ہے. اب یہ کیا کہتا ہے کہ میں قیام نہیں کر رہا، میں کیا کر لیتا ہوں؟ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں. اللہ کے بندے، تلاوت کرنا اچھا ہے. صحابہ کے بارے میں ابو ہریرہ اور ان کی جماعت اور امام مالک کی سارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے، لیکن
قیام سے اوپر چلی جائے گی تلاوت ہیں، اور قیام اللیل نفل عبادت فرض سے اوپر چلی جائے گی. چالیں ہیں بھائی جان، چالیں ہیں، سمجھنا پڑے گا آپ کو. تو بہرحال اس طریقے سے وہ اپنے معاملات جو ہے نا کہیں نہ کہیں بس پنکچر لگنا چاہیے اس نیکی کو. یہاں پہ جو 6 درجات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور اس کے آگے کے جو راستے ہیں وہ نیکی کے راستے ہیں. کیا ہے؟ اور نیکیوں کے راستے ہیں. کبھی کبھی اس کے اوپر ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے 99 دروازے یا 99 راستے کھولتا ہے نیکی کے. کتنے راستے؟ 99. اس کا آخر، اس کا نتیجہ، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہو جاتا ہے. سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ یوں اٹیچ کریں. یوں اللہ کے رسول نے کہا تھا، بڑی غم میں لے جانے والی بات کی اللہ کے رسول نے، کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. کوئی مائی کا لال تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر. کوئی مائی کا لال. شیطان کیا ہے؟ یہ تو بسم اللہ پڑھیں مکی جیسے ہو جاتے ہیں. ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو سینے سے چمٹا کے رکھو گے. تمسک، پکڑ کے. بچے ہوتے ہیں نا، بچے کسی چیز سے ڈر جائیں تو ماں باپ کو جائیں کیسے پکڑتے ہیں، چمٹتے ہیں. تو ویسے جب تک پکڑ کے رکھو گے کتاب اللہ اور سنت نبی کو، اللہ کے رسول کا یہ وعدہ اور فتویٰ ہے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی سنت. یہی راہ نجات ہے. جو اس کے اوپر چل گیا فقط فاز، وہی انسان کامیاب ہے. آگے کا جو میرا سیگمنٹ تھا یا ہے وہ جزیات کا تھا، لیکن بہرحال میں نے اس کی جو کلیات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کس کس طریقے سے وہ ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے گمراہ کرتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.